ہے وہی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ تقدیر اور انسان کے عمل کا تعلق، انسان جو عمل کرتا ہے تقدیر میں لکھا ہوگا تو اس کے لیے آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے انسان کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتا جاتا ہے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رجل، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یعرف اہل الجنہ ومن اہل النار، اللہ کے رسول اہل جنت پہچان لیے گئے جہنم کے مقابلے میں، یعنی کہ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کیا تو آپ نے کہا قال نعم، ہاں تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ پھر پوچھا اس نے قال فلما يعمل العاملون، پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں؟ ہم سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث میں صحابہ نے پہلے سے سوال کیا ہوا ہے، اپنے آپ بہت ہوشیار سمجھتے ہیں۔ کیا سوال نکالا میں نے، مفتی صاحب بھی اٹک گئے، بہت خوش ہوتے ہیں ایسے سوال کھڑے کرنا جس سے سامنے والا بھوچکا ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اپنی خود کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، واہ تو بہت چالاک ہے۔ اللہ کے بندے، جتنا تیرا علم ہے، جتنی تیری سمجھ ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں اللہ اس کے رسول کی باتوں میں تجھے ملیں گی تو اپنے آپ کو چھوٹا کمتر سے کمتر سمجھے گا جب قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرے گا۔ بہرحال اس شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ رسول پھر کیوں عمل کرنے والا عمل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل یعمل لما خلق له، کل یعمل لما خلق له، ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ بہت ہی جامع قول ہے، بہت گہرائی اور گہرائی اس میں پائی جاتی ہے، بہت معنی مفاہیم اس حدیث کے ٹکڑے میں پائے جاتے ہیں۔ او لما یسر له، یعنی ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ جنت میں جانے والا ہے تو جنتیوں جیسے اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جہنم میں جانے والا ہے تو جہنم میں جیسے اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہاں اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق ملی ہے تو جنت میں جانے والے اعمال میں سے یہاں پر آنا اگر آپ کے لیے آسان اور آسان سے آسان ہوتا گیا تو آپ جنت کی طرف آپ کا قدم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں آنا مشکل ہے، ایسے مجالس میں جانا مشکل ہے، نیک اعمال کرنا مشکل ہوتا اور آسان سے آسان ہوتا گیا تو آپ جنت کی طرف آپ کا قدم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں آنا مشکل ہے، ایسے مجالس میں جانا مشکل ہے، نیک اعمال کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے تو آپ کا ایک ایک قدم کس طرف بڑھ رہا ہے؟ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراوی، وہ کہتے ہیں قال کنا جلوسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ومعه عود ينخط في الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زمین پر کورید رہے تھے۔ ما منکم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منکم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کہا کہ لوگوں تم میں کا ہر شخص چاہے کوئی بھی ہو اس کے تعلق سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اللہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اس صحیح احادیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، سمجھ میں نہ آئے تو یہ مت کہنا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئی اس لیے شاید یہ غلط ہے، نہیں، سمجھ میں نہیں بھی آئے کم از کم ٹیمپرری میموری میں رکھیے۔ ٹیمپرری سمجھتے ہیں؟ عارضی میموری میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب توفیق دے گا تو اس کی وضاحت اللہ تبارک تعالیٰ خود کر دے گا، اللہ سمجھا دے گا۔ یقین جانیے دین اسلام جتنا بہترین اللہ تبارک تعالیٰ انسانیت کو سمجھاتا ہے کوئی نہیں سمجھاتا، ہم تو صرف ذریعہ ہے آپ تک علم دینے والے، ان کی وضاحت کرنا، اس کا صحیح معنی مفہوم بتلانا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ کام کر رہا ہے، اپنے بندوں کو صحیح راہ بتلا رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیے، اللہ کے قریب جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کو آپ کے ذہن کے لیے کھول دے گا، سمجھا دے گا، آپ کے ذہن کو کھول دے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔
فقال رجل من القوم، تو اس قوم کا جو شخص تھا اس نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا نتکلوا یا رسول اللہ، تو کیا اللہ کے رسول پھر ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ یہاں پہ توکل سے مراد تقدیر کے اوپر چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اب جو لکھا ہوا وہ تو ہونا ہی ہے، میرے عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہی ہوگا. اگر میری تقدیر میں جنت ہی لکھا ہوا ہے تو میرے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زندگی سکون سے گزرے گی، جنت کا جنت بھی مل جائے گی، ہے نا. یہ تو صرف جنت کا سوچیں گے تو سمجھ میں آتا. اگر جہنم کا لکھا ہوا ہے تو وہ تو ابدل آباد زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی، اس میں اگر جانے والا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرے گا کوئی شخص؟ عقل مند شخص کیا کرے گا؟ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مسئلے پر جب غور کرتے ہیں نا، ہمیشہ ایک طرفہ غور کرتے ہیں. کیسے؟ ایک طرفہ، جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تقدیر کے معاملے میں ایک طرفہ ہم کیا ہے غور کر. جیسے جب ایسی احادیث سنتے ہیں کہ جنت اور جہنم لکھا جا چکا ہے تو جنت کے بارے میں سوچتے ہیں. اب پہلے سے اگر جنت میں لکھا ہوا ہے تو کیا کو ٹینشن لینے کا، جانا تو ہے ہی جنت میں، باپ دادا کی جائیداد ہے، وہیں سے نکالے گئے تھے. میں کہتا ہوں اس کا دوسرا پہلو بھی تو غور کرو، جس کا حدیث میں ذکر ہے جہنم میں لکھا ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے گا؟ بیٹھے گا؟ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں بیٹھوں گا. تو تیرے ساتھ وہی ہوگا جو تو سوچ رہا ہے. جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے آپ کے آگے تھوڑی دیر پہلے ایک اصول بیان کیا. کیا؟ اللہ نے اس دنیا کو عالم میں اسباب بنایا، سبب کی دنیا بنایا. سنائی دینے کے لیے کان چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ویسا جنت میں جانے کے لیے عمل چاہیے، جنت سے بچنے کے لیے عمل چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ اور جہنم میں جانا لکھا ہوا ہے تو تب بھی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھوں گا. آئیے ایک مثال دیتا ہوں موٹی سی، تاکہ ہماری موٹی موٹی عقلوں میں مثال گھس جائے. دو آدمیوں کو اچانک پکڑ کر لایا گیا، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں. دونوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ پتہ نہیں تم دونوں میں سے